السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم ازواجا من انفسکم لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اور آپ یہاں پر آج شادی کی تقریب میں، شادی کے پروگرام میں حاضر آئے ہیں۔ بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے شادی کے موقع پر ایسی مبارک تقریب کا انعقاد کیا، بیان کا پروگرام رکھا، سیکھنے سکھانے کی نیت سے۔ تو بڑے ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں شادی کے موقع پر ایسی محفل سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں شادی میں کیسی کیسی تقریبات ہوتی ہیں اور کیسے کیسے پروگرام، کیسے کیسے خرافات اور گناہوں کے کام ہوتے ہیں۔ کہیں ڈانس کا اور ناچ کا پروگرام ہوتا ہے، کہیں معاذ اللہ مردوں عورتوں کا مجمع ہوتا ہے، بدنگاہی ہوتی ہے، خرافات ہوتے ہیں، بدکاریاں گناہوں کے کام ہوتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے نکاح کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نکاح کی تقریبات کو شریعت کے مطابق منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقدس کو، اس کی پاکیزگی کو باقی رکھتے ہوئے اس کی حرمت کو پامال کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ بڑی مقدس چیز ہے نکاح اور شادی۔ اس کے بارے میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ دوسرے مذاہب کے اندر، دوسری قوموں کے اندر نکاح اور شادی کو وہ مقام و مرتبہ، وہ درجہ نہیں دیا گیا جو اسلام کے اندر نکاح کو دیا گیا ہے۔ پہلی قوموں کے اندر بعض قوموں کا خیال یہ تھا کہ انسان صرف روحانیت کے لیے بنا ہوا ہے، یعنی شہوانی قوتوں سے، شہوانی طاقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اور وہ انسان کے تعلق سے یہ خیال رکھتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا
کہ شہوت رانی کے جتنے بھی کام گئے، خواہشات کی تکمیل کے جتنے بھی کام گئے، انسان کو اس سے دور رہنا چاہیے، دنیا اور ما فیہا سے لا تعلق رہنا چاہیے۔ یہ بعض قوموں کا خیال تھا، اور بعض قوموں کا خیال یہ تھا کہ روحانیت سے انسان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف شہوانیت کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی صرف خواہشات کی تکمیل کو پورا کریں، اور روحانیت، دینداری، مذہب، اس سے انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بعض قوموں کا ماننا تھا۔ دونوں یا تو افراط کا شکار تھے یا تفریط کا، لیکن اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ انسان روحانیت کے لیے بھی بنا ہے، اور جائز حدود کے اندر شہوت کی تکمیل کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے قوانین اور اصول مقرر فرمائے ہیں۔ شریعت نے اس کی حدود مقرر فرمائی ہے کہ اس حدود کے اندر رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے۔ اور اسلام یہ معتدل مذہب ہے، اعتدال والا مذہب ہے، درمیانی مذہب ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو افراط کا شکار ہیں، یعنی یا تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں کسی بھی معاملے کے اندر، یا بہت ہی جو ہے کہ کمی کر دیتے ہیں کسی چیز کے اندر۔ تو دیکھیں جو دو قوموں کا میں نے تذکرہ کیا، یا تو بالکل روحانیت سے انسان کو جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، شہوت رانی وہ جو ہے اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، شہوت کی تکمیل کرنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ اور بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ انسان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اسلام انسان کو روحانیت سے بھی جوڑتا ہے اور جائز حدود کے اندر شہوت کی تکمیل کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر یہ شہوت، یہ چیز رکھی ہی اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنے صنف مخالف کی طرف متوجہ ہو، راغب ہو، اور جائز حدود کے اندر رہ کر جائز طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل کرے، تو یہ اس کو پھر عبادت کا درجہ مل جاتا ہے۔ یہی چیز اگر ناجائز طریقے سے ہو تو وہ گناہ میں شمار ہوتا ہے، وہ حرام کاری میں شمار ہوتا ہے، لیکن اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نیتیں اچھی رکھنی چاہیے۔ نکاح بڑا ہی مقدس رشتہ ہے، بڑی پاکیزہ چیز ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا اور ان کے لیے جوڑے بنائے، یعنی ان کے لیے بیویاں مقرر فرمائی اور ان کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ تو یہ شادی کرنا، نکاح کرنا اور اولاد کے حصول کے لیے کوشاں رہنا، یہ رسولوں کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت میں سے ہیں: الحیاء والتعطر والسواک والنکاح۔ نمبر 1 حیا، شرم، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نمبر 2 عطر لگانا، خوشبو لگانا۔ نمبر 3 مسواک کرنا، اور نمبر 4 نکاح کرنا۔ یہ رسولوں کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو اسی وجہ سے اس چیز کو یعنی نکاح کو عبادت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ یہاں تک فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اب باقی آدھے کے لیے وہ تقوی اختیار کرے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے۔ دیکھیں آپ کتنی برکت والی چیز ہے کہ نکاح کر لینے کی وجہ سے ہمارا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان نکاح نہیں کرتا ہے تو شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، خواہشات نفسانی کا ایک ہیجان ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہونے کا بہت ہی خدشہ ہوتا ہے۔ بد نگاہی میں، بدکاری میں اور زناکاری میں مبتلا ہونے کا بہت زیادہ خوف ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ بدنگاہی سے بچ جاتا ہے، وہ بدکاری سے بچ جاتا ہے، وہ زناکاری سے بچ جاتا ہے، اسے اس کی نگاہوں کا مرکز مل جاتا ہے، خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک جائز طریقہ مل جاتا ہے، اس لیے وہ پھر گناہوں کی طرف نہیں جاتا، وہ حرام کاری کی طرف نہیں جاتا۔ اور پھر جب وہ نکاح کر لیتا ہے تو جو نفسانی خواہشات کا جو ہیجان ہوتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے، وہ جوش کم ہو جاتا ہے، تو عبادت کے اندر بھی اسے بڑا سکون اور لطف آیا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو شیطان روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ
اس شخص نے مجھ سے اپنے 2/3 ایمان کو محفوظ کر لیا. 2/3 یعنی جو 1/3 ہوتا ہے اس کے 2 حصے کیا جائے 2/3، یعنی کسی بھی چیز کے 3 حصے کیے جائیں تو اس کے 1 حصے کو 1/3 کہتے ہیں، اور اسی میں سے 2 حصے لے لیے جائیں تو اس کو 2/3 کہیں گے. تو شیطان کہتا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو وہ مجھ سے اپنے 2/3 ایمان کو بچا لیا کرتا ہے. یہ نکاح کی برکتیں ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیسا اجر و ثواب رکھا ہے اور یہ کیسی مقدس اور پاکیزہ چیز ہے. تو یہ عبادت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنتوں اور عبادتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو پھر اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اس کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے. مطلب کیا ہے کہ سنت کی ادائیگی جب ہو رہی ہو، ایک عبادت کی ادائیگی جب ہو رہی ہو تو اس میں خرافات کو شامل نہیں کرنا چاہیے، اس میں گناہوں کے کاموں کو شامل نہیں کرنا چاہیے. آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہو گیا، ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ شادی کی تقریبات ہوتی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، تو طرح طرح کے گناہوں کے کام ہوتے ہیں، اس میں خرافات ہوتے ہیں، اور اس میں ایسی رسمیں اور ایسے رواج شامل کر دیے گئے ہیں جو شریعت کے سراسر خلاف ہیں. شریعت اور اسلام ہرگز ایسی رسموں اور ایسے رواج کی ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ فلمیں ڈرامے دیکھ کر ہم یہ ساری رسمیں سیکھتے ہیں اور یہ سارے رواج ہمارے معاشرے میں آ گئے. غیر مسلموں کی صحبت کی وجہ سے یہ سارے رسم و رواج ہم نے اپنی تقریبات کے اندر شامل کر لیے. اسلام کے اندر ان رسم و رواج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام میں نکاح نام کس کا ہے؟ اسلام میں نکاح نام اس چیز کا ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں مہر کا ذکر کر کے ایجاب و قبول کر لیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے. اور دوسرا کوئی رسم و رواج اسلام کے اندر نہیں ہے. بس یہی ہے نکاح کا طریقہ اتنا آسان جس میں کوئی بھی خرچہ نہیں ہے، صرف مہر کا خرچہ ہے. مہر ادا کر دے 10 درہم کے برابر یا اس سے زیادہ مہر ادا کر دے تو نکاح ہو جایا کرتا ہے ایجاب و قبول کے بعد. اب زیادہ سے زیادہ ولیمہ کرنا سنت ہے، اور ولیمہ کرنے میں بھی بہت زیادہ پرتکلف دعوت کرنے کی ضرورت نہیں. اپنی حیثیت کے مطابق اگر کوئی 1 بکری ذبح کر کے بھی کھلا دیتا ہے تو ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی. ہزاروں لوگوں کو کھلانے کی حاجت نہیں ہے، اور خوب پرتکلف دعوت اور دعوت فاخرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مرغے ذبح کیے جائیں اور بہت سارے جانور ذبح کیے جائیں. ایسی ساری چیزیں اسلام ہمیں ان کی اجازت نہیں دیتا. ہاں اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا تو ولیمہ کے اندر کشادگی اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے تو آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنا چاہیے. معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ رسم و رواج کو ہم نے وہ حیثیت دے دی جو ہمارے نزدیک شریعت کے فرض اور واجب کی بھی نہیں ہے. ہم شریعت کے فرض کو چھوڑ دیتے ہیں بے پرواہ، اور ایسی کوتاہی کا معاملہ ہے کہ ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. واجب کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رسم و رواج کا معاملہ یہ ہو گیا کہ جان جائے لیکن رسم و رواج کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. معاملہ یہ ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ رسم و رواج پر عمل نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ برائی کریں گے. یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ گئی ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ جن کی آپ بات کرتے ہیں، جن سے آپ ڈرتے ہیں، اور جن کے تعلق سے آپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، قبر کے اندر یہ لوگ آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. قبر میں جب آپ کو بچھو اور سانپ کاٹ رہے ہوں گے تو یہ بچانے کے لیے یہ لوگ نہیں آئیں گے. قبر کے جب سوالات فرشتے پوچھ رہے ہوں گے تو وہاں جواب بتانے کے لیے یہ لوگ نہیں آئیں گے. وہاں اگر کچھ کام آئے گا تو شریعت کی پابندی کام آئے گی. دنیا میں اگر آپ نے شریعت کی پابندی کی ہوگی، اسلام پر عمل کیا ہوگا، تو وہاں قبر کے اندر خود بخود آپ کے ذہن میں سوالات آ جائیں گے. تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. یہ لوگ جن کی آپ اتنی فکر کرتے ہیں، دنیا والے لوگ، یہ قیامت کے دن آپ کو کام نہیں آئیں گے. جب سوا نیزے کے برابر سورج آ جائے گا اور یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی، ہر کوئی پسینے میں ڈوبا ہوگا اپنے اعمال کے مطابق. کسی کا پسینہ ٹکنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ پنڈلی تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ گردن تک ہوگا، اور کسی کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ وہ اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. اس منظر کو یاد کریں کہ ہمارا حال اس وقت کیا ہوگا. اور اس وقت بھی یہ جو دنیا دار لوگ ہیں جن کی آپ فکر کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو بچانے نہیں آئیں گے. جن کے تعلق سے آپ کہتے رہتے ہیں دنیا میں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئیں گے. اس وقت اگر کچھ کام آئے گا تو آپ کا عمل کام آئے گا. اور اسی طریقے سے جہنم میں اگر معاذ اللہ کسی عمل کی وجہ سے ہم چلے گئے اور کوئی گناہ کا کام ہم نے کیا تھا
اور اس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے جانا پڑا، تو وہاں بھی یہ دنیا والے آپ کو بچانے کے لیے نہیں آنے والے۔ تو دنیا والوں کی فکر مت کریں، ایسے عمل کی فکر کریں اور ایسے کام کی فکر کریں جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، اور وہ ہے شریعت کی پابندی، وہ اسلام پر عمل کرنا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنے سارے کام کریں، شادی کی تقریبات میں بھی اسلام کا خاص طور پر خیال رکھیں اور شریعت کی پابندی کریں، سارے گناہوں سے خرافات سے اپنی شادی کی تقریبات کو پاک کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی شادی میں، ایسے نکاح میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج معاملہ یہی ہے، شادی ہو جاتی ہے اور بعد میں پھر شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور اولاد ہوتی ہے تو اولاد کے بارے میں پھر ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، ہمارا کہا نہیں مانتی ہے اور ہمارے خلاف جاتی ہے، ہماری بات نہیں سنتی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ شادی کی تقریبات میں ہم نے خرافات کو شامل کر لیا، اور شادی کی تقریبات میں، شادی کے پروگرام میں جو فنکشنز ہوتے ہیں ان میں گناہوں کے کام ہوتے ہیں، اسی وجہ سے نکاح کی ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہے، اور جب برکتیں ختم ہو جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے اولاد نافرمان ہوگی اور پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے گھر میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بعد میں میاں بیوی کے درمیان محبت قائم رہے، اولاد ہو تو نیک اور صالح ہو، فرما بردار اولاد ہو، تو ہمیں اپنی شادی کی تقریبات کو شریعت کے مطابق منعقد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو رسم و رواج ہے جن کو ہم نے فرض اور واجب کا درجہ دے دیا کہ فلمیں ڈرامے دیکھ کر آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہیروز کو اپنا آئیڈیل بنایا جاتا ہے، رول ماڈل بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں جگہ جگہ پر آپ دیکھیں تو ہیرو ہیروئن کے جو اسٹائل ہوتے ہیں ان کو لوگ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جیسے بال رکھ لیں تو پھر ہم بھی ان کے جیسے بال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جیسا چال چلن اختیار کرتے ہیں ہم بھی ویسا چال چلن اختیار کرنے لگ جاتے ہیں، وہ جیسے کپڑے پہنے تو ہم بھی ویسے کپڑے پہننے لگ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ قوم جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہدایت موجود ہو، وہ قوم جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی زندگی ہو، وہ قوم جس کے پاس، جن کے سامنے صحابہ کرام جیسا کردار موجود ہو، وہ قوم جس کے پاس اولیاء کرام جیسا اخلاق موجود ہو، اسے غیروں کے طریقے پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہیرو اور ہیروئن کو رول ماڈل بناتے ہیں، ان کو نمونہ عمل بناتے ہیں، تو یقین مانیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کے طریقوں کو چھوڑ کر، اولیاء کرام کے طریقوں کو چھوڑ کر، ان کے اخلاق و کردار کو چھوڑ کر اگر کامیابی ڈھونڈنے نکلیں گے تو کبھی بھی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ کامیابی اسلام کے اندر ہے، کامیابی قرآن پر عمل کرنے میں ہے، کامیابی شریعت پر عمل کرنے میں ہے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے میں ہے۔ آج معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم ایسے بھانڈ قسم کے لوگوں کو، نچنیوں کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں جن کی زندگی بالکل ناکام ہے اور جن کی زندگی میں کسی طرح کی کامیابی کا کوئی نام اور نشان ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھیں تو آپ، وہ ڈرگس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ نشے کے عادی نظر آتے ہیں، طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور ان کی زندگی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں اور خودکشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ رول ماڈل بناتے ہیں جن کی زندگی بالکل بھی ہرگز بھی قابل تقلید نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ اگر آئیڈیل بنانا ہے، نمونہ عمل بنانا ہے تو رسول اللہ کی زندگی کو بنائیں، یہ صحابہ کرام کی زندگی کو بنائیں، اولیاء کرام کی زندگی کو بنائیں۔ جو مجاہدین اسلام ہیں یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر عمل کرنا ہے تو ان کی زندگی پر عمل کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ معاملہ یہ ہے کہ آج ہم ہیرو لوگوں کے چکر میں طرح طرح کے بال کٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تراش خراش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ برا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے، اور یہ ایسی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو چکی ہیں جو سراسر غلط ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے آدھے سر کے بالوں کو منڈانے سے اور آدھے سر کے بالوں کو چھوڑ دینے سے منع فرمایا گیا، اور یہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور آج ہمارا نوجوان ایسے بال کٹاتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اسے سب ہیرو لوگوں کی تقلید میں۔ یقین جانیے یہ نحوست ہے، اگر ہم ان کے طریقے پر عمل کریں گے تو ہمیں کبھی بھی کسی بھی طرح کی برکت حاصل نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ سراپا کامیابی ہی کامیابی ہے. آج کا سائنسداں یہ تحقیق کر رہا ہے، وہ ریسرچ کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر کوئی کمی نکالے، کوئی جو ہے کہ خامی نکالے، کوئی نقص نکالے، لیکن ہزاروں کوششوں کے باوجود آج تک کوئی بھی سائنسداں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی کمی نہیں نکال سکا ہے. تو عمل کرنا ہے تو ایسی سنتوں پر عمل کریں جن میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ. ایسے لوگوں کے طریقے پر کیوں عمل کرتے ہیں جو بالکل بیکار قسم کے لوگ ہیں، جن کی زندگی بالکل قابل تقلید نہیں، ناکام ہیں وہ، اور یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئے دن اخباروں کے اندر خبریں ملتی ہیں کہ فلاں ہیرو نے خودکشی کر لی اور فلاں ہیروئن نے خودکشی کر لی. ایسے لوگوں کی ہم تقلید کرتے ہیں جو ہرگز قابل تقلید نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوان کو توفیق عطا فرمائے، اسلام پر اور اسلام کے طریقوں پر، سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ہمیں اپنی تقریبات کے اندر بھی شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرنی ہے اور سنت رسول اللہ کا لحاظ کرنا ہے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں اور آپ کی اولاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس طرح سے ہوئی، پھر صحابہ کرام کی جو شادیاں ہوئی، ان کی اولاد کی جو شادیاں ہوئی، ان کو ہمیں نمونہ عمل بنانا ہے، بزرگان دین کے طریقوں کو اپنانا ہے، تو پھر دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسا کوئی بھی رشتہ نہیں پایا گیا. مطلب کیا ہے کہ نکاح ایک محبت پیدا کرنے والا رشتہ ہے اور اس کے ذریعے سے دو لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، یہ سوال آئے گا کہ آج کے زمانے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح ہوتا ہے، اس کے چند دنوں تک تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں، بعد میں لڑائی جھگڑے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تو میں ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے، بلکہ یہاں تک مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے. یہ معاملات ہوتے ہیں. تو آپ نے جو کہا کہ نکاح محبت پیدا کرنے والا رشتہ ہے اور نکاح جیسا کوئی اور رشتہ محبت پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو آج کے زمانے میں محبت کیوں نہیں پائی جاتی میاں بیوی کے درمیان؟ آج کے زمانے میں یہ محبت جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ محبت کہاں چلی گئی؟ اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث غلط ہے؟ ہرگز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہرگز غلط نہیں ہو سکتی. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر طرح طرح کے گناہوں کو شامل کر لیا ہے، تو پھر جو برکتیں تھی سنت پر عمل کرنے کی اور احادیث کے اندر جن طریقوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدے بتائے تھے وہ فائدے ہمیں حاصل نہیں ہو رہے ہیں. یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر رشتہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک لمبا عرصہ ایسا گزرتا ہے کہ اس میں شادی اور نکاح نہیں ہوتا. اب لڑکا اور لڑکی آپس میں فون پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ دیکھیں یہ معاملات ہمارے معاشرے کے اندر آج رائج ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں پر نکاح کے اندر برکتیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ طرح طرح کے گناہ نکاح سے پہلے ہونے لگے. آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں. یعنی جس طریقے سے اجنبی کے ساتھ بلا ضرورت بات کرنا جائز نہیں ہے، بلا ضرورت اس سے ملاقات کرنا جائز نہیں، اسی طریقے سے لڑکا اور لڑکی اگرچہ رشتہ ہو چکا ہے، نکاح ہونے سے پہلے ان کا آپس میں بلا ضرورت بات کرنا جائز نہیں ہے، ملاقاتیں ہرگز جائز نہیں، اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا. یہ سارے خرافات ہمارے معاشرے کے اندر آ گئے، یہاں تک کہ باتیں اور ہم تک پہنچی ہے اور ایسے ایسے معاملات سامنے آئے ہیں، ایسے ایسے کیس ہمارے سامنے آئے کہ لڑکا اور لڑکی کے معاملات اتنے بڑھ گئے اور ایسی حدیں انہوں نے پار کر دی کہ لڑکی شادی سے پہلے ہی پریگننٹ ہو گئی، شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو گئی. ہمارے ایک ساتھی ہیں جو نکاح بھی پڑھاتے رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میرے پاس 2 کیس ایسے آئے جس کے اندر لڑکی نکاح سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی. یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب و تمدن کو بھلا دیا، ہم نے اسلام کے طریقے کو پسے پشت ڈال دیا، ہم نے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کے گناہ آ گئے. آج سے 40-50 سال پہلے آپ غور کریں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. لڑکا اور لڑکی کا آپس میں بات کرنا
کرنا بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا، جبکہ آج معاملات یہ ہیں کہ ماں خود فون لا کر دیتی ہے کہ لے تیرے ان کا فون آ جائے، معاذ اللہ ایسے حالات ہو گئے ہیں۔ تو یہ بلائیں نازل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، یہ آفتیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا، یہ بیماریاں نہیں آئیں گی تو کیوں آئیں؟ کیوں؟ یہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ سب برائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو آفتیں آ رہی ہیں، جو بلائیں اور وبائیں بیماریاں آ رہی ہیں، یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیماریاں دور ہو جائیں، یہ وبائیں دور ہو جائیں، تو ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا چاہیے، اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہیے، جو برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر در آئی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ تو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کے زمانے میں یہ سب ہوتا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں، یہ سب باتیں بہت بری سمجھی جاتی تھی، شرم و حیا کے خلاف یہ باتیں ہوا کرتی تھی، اور آج بے دھڑک یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہی محبتیں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ شادی سے پہلے ہی اتنی باتیں ہو جاتی ہیں کہ پھر شادی کے بعد کرنے کے لیے کچھ بات بچتی ہی نہیں ہے۔ تو بات کیسے کریں گے؟ پھر لڑائی جھگڑے کے سوا کیا ہوگا؟ یہی معاملات ہیں۔ وہ جو ساری محبت کی باتیں اور جو ساری پیار کی باتیں شادی کے بعد ہونی چاہیے، وہ سب شادی سے پہلے ہو جاتی ہیں۔ وہ شرم و حیا جو شادی کے بعد ہمیں اس کے معاملات ہوتے ہیں اور اس کا ایک لطف ہوتا ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ساری جو ہے شرم و حیا بات چیت کرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، اور بے تکلفی ہو جاتی ہے، سارا تکلف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر شادی کے بعد جو پرانے زمانے میں معاملات ہوتے تھے، وہ سارے شرم و حیا کے معاملات ختم ہو گئے۔ پہلے ہی سے جان پہچان ہے، پہلے ہی سے ساری باتیں ہو چکی ہیں، پہلے ہی سے ساری گفتگو ہو چکی، ساری ڈیٹیل معلوم ہے، ساری تفصیلات معلوم ہے۔ تو اب شادی کے بعد کیا کریں گے آپ؟ شادی کے بعد کیا باتیں کریں گے؟ باتیں کرنے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو تھوڑے دن تک جہاں تک خواہشات نفسانی کا معاملہ رہتا ہے، وہاں تک جو ہے کہ معاملہ درست چلتا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اب ذمہ داریاں آ گئی ہیں تو پھر لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی کی نحوست ہے جو شادی سے پہلے گناہوں کے کام ہم نے کیے، جو شادی سے پہلے جو ناجائز تھا وہ ہم نے کیا تھا، یہ اسی کی نحوست ہے۔ ان سارے کاموں کی وجہ سے نکاح کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تو نکاح محبت پیدا کرنے والا رشتہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نکاح کو اس طریقے سے کیا جائے، نکاح کو شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں کیا جائے، تو پھر اس کی برکتیں ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسم و رواج کی بات چل رہی تھی، ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، کہ برکت سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کا بوجھ سب سے زیادہ ہلکا ہو۔ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ سب سے ہلکا ہو۔ بوجھ کا مطلب جس میں خرچہ کم کیا جائے، جس میں مشقت کم ہو، جس میں تکلیف کم ہو، تو وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ اور آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ رسم و رواج کے دباؤ میں آ کر ہم قرض لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ہماری حیثیت نہیں ہوتی اتنے خرچے کرنے کی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم ہزاروں کا لاکھوں کا قرضہ لیتے ہیں، اور پھر وہ رسم و رواج کو پورا کرتے ہیں۔ فرض و واجب کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، لیکن رسم و رواج کی ہمارے معاشرے میں یہ حیثیت ہو گئی کہ رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں قرض لینے پر، پھر پوری زندگی اس قرض کے دباؤ کے نیچے دبے ہوئے رہتے ہیں، اس کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ایسے نکاح کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نکاح کو جتنا ہو سکے اتنا سستا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہوا یہ ہے کہ نکاح مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، نکاح کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، نکاح کے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ زنا انتہائی سستا ہو گیا ہے۔ زنا کے لیے کوئی محنت و مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور زنا کے لیے کوئی بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب بتائیے کہ نوجوان جب شہوت کا غلبہ ہوگا تو وہ نکاح کی طرف جائے گا یا زنا کی طرف جائے گا؟ کیونکہ ہم نے تو نکاح کو مہنگا کر دیا ہے، ہم نے تو نکاح کے اخراجات اتنے بڑھا دیے گئے اور زنا اتنا سستا ہو گیا ہے۔ تو آج جو برائیاں ہو رہی ہے، آج جو زنا کاری اور بدکاری ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر یہ خرافات داخل کیے اور نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا۔ میں نے ابھی بتایا کہ نکاح نام ہے، مہر کے بدلے میں ایجاب و قبول کرنے کا مہر کا ذکر ہو جائے، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے، اور ایک بکری یا ایک بکرا ذبح کر کے ولیمہ کر لے، نکاح ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ہزاروں کا خرچہ اپنی طرف سے بڑھا دیا، ہم نے لاکھوں کا خرچہ اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ اب جہیز کے معاملات الگ ہیں اور خرچے دوسرے بھی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب لڑکے اور ان کی طرف سے بھی، لڑکے والوں کی طرف سے بھی ایسے ایسے مطالبات ہوتے ہیں۔ یہ اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج جو ہم ناکام ہو رہے ہیں، آج جو ہم نے اپنا عزت و وقار کھو دیا ہے،
آج کفار جو ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، آج جو موب لنچنگ ہو رہی ہے، آج جو مسلمانوں کو بے قصور قتل کیا جا رہا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا. ہم اسلام سے دور ہو گئے، ہم بانی اسلام سے دور ہو گئے. بانی اسلام سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے. آج بھی اگر ہم اسلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، بانی اسلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، اسلام پر اور شریعت مصطفیٰ پر ہم پھر سے عمل کریں، تو ہمارا کھویا ہوا عزت و وقار ہمیں دوبارہ مل سکتا ہے. ہمیں ہمارا روب و دبدبا جو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تو وہ ہمیں دوبارہ مل سکتا ہے. صحابہ کرام کامیاب تھے. کیوں کامیاب تھے؟ کہ وہ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اس لیے انہیں کامیابی ملی، ہر میدان کے اندر فتح کرتے ہوئے چلے گئے. اور یہی صحابہ کرام کی جماعت ہے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے بالکل دور، ہم یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم شادی کر رہے ہیں تو ہمیں کون سی چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے، کس چیز کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اسلام کے مطابق شادی کیسے کی جاتی ہے، نکاح کیسے کیا جاتا ہے، نکاح کے اندر کون سی باتیں ضروری ہیں، نکاح کے کیا فرائض، نکاح کے کیا واجبات ہیں، نکاح کی کیا شرطیں ہیں، یہ کوئی بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے. بس جو رسم و رواج کے طور پر ہو رہا ہے ویسے ہی نکاح کو بھی ایک رسم سمجھ کے کیا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، نکاح ایک رسم یا رواج نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبادت کا درجہ عطا فرمایا ہے، تو ہمیں اسی طریقے سے اس پر عمل بھی کرنا ہے شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایسا پاکیزہ رشتہ ہے تو ہمیں نیتوں کو درست کرنا ہے. نکاح صرف خواہش نفس کی تکمیل کے لیے ہی نہیں ہونا چاہیے، نفسانی خواہشات کو تسکین دینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر صرف یہ نیت ہے کہ ہم خواہشات نفسانی کی تکمیل کریں گے تو اس پر ہرگز ہمیں ثواب نہیں ملے گا. یہ عبادت کب ہوگا؟ جب ہم اس میں اچھی نیتوں کو شامل کریں. ہم سب سے پہلے یہ نیت شامل کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. اس میں اولاد کے حصول کی نیت بھی شامل کریں کہ نکاح کے ذریعے سے میں اولاد کو حاصل کروں گا، مجھے اولاد ہوگی، پھر وہ اولاد میرے مرنے کے بعد میرے لیے استغفار کرے گی، میرے لیے ایصال ثواب کرے گی، میرے لیے قرآن خوانی کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ مجھے قبر میں عطا فرمائے گا. یہ نیتوں کو شامل کریں. پھر اس طریقے سے اور نیتیں کی جا سکتی ہیں. یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ عبادت ہے. پھر یہ کہ بیوی کا نان و نفقہ، بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے اندر بھی ثواب رکھا گیا کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو وہ بھی صدقے کی حیثیت رکھتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ سب نیتیں ہوں، گناہوں سے بچنے کی نیت ہو، بدکاری زناکاری سے بچنے کی نیت ہو، بدنگاہی سے اور زناکاری سے بچنے کی نیت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. دیکھیں حضرت ابو عمرو سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی سے شادی کی لیکن اس کی وجہ سے میری عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو حضرت ابو عمرو سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو تھوڑی دیر کے لیے نیچے جھکایا، پھر سر اٹھانے کے بعد اس شخص سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تو نے اپنی بیوی سے اس لیے نکاح کیا تھا کہ تمہاری عزت میں اضافہ ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میں نے اس لیے نکاح کیا تھا کہ میری عزت بڑھ جائے. تو حضرت سفیان ابن عیینہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عورت سے اس کی عزت کے لیے نکاح کرتا ہے تو وہ ذلت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی عورت سے اس کے مال اور اس کی دولت کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو اس کے فقر اور محتاجی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اسے محتاجی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. لیکن جو شخص دینداری کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اسے دینداری کے ساتھ ساتھ مال بھی عطا کیا جاتا ہے اور عزت و شرافت بھی عطا کر دی جاتی ہے. تو ہمیں نیت کیا کرنی ہے کہ ہم دینداری کی وجہ سے نکاح کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدین،
عورت سے نکاح کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے. اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے خاندان کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم ایسی عورت کو ترجیح دینا جو دیندار ہو، جو شریعت کی پابند ہو، جو نمازی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، گناہوں سے بچنے والی ہو. اگر ہم یہ دیکھیں گے نکاح کے اندر تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری چیزیں بھی ہمیں عطا فرمائے گا. پھر ہمیں شرافت بھی مل جائے گی، پھر مال و دولت میں بھی برکت ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزت بھی عطا فرمائے گا. تو نیتیں درست ہونی چاہیے، نیتیں ہمیں صحیح رکھنی ہے نکاح کے وقت. دیکھیں نیتوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ نکاح کر لو، نکاح کر لو، تو وہ یہی جواب دیتے کہ مجھے نکاح نہیں کرنا، نکاح کرنے سے انکار کر دیا کرتے تھے. لیکن ایک دن وہ رات کو سوئے تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگے کہ میرا نکاح کر دو، میرا نکاح کر دو. وہ بزرگ جو اب تک کہا کرتے تھے کہ مجھے نکاح نہیں کرنا ہے، ایک رات نیند سے بیدار ہونے کے بعد اچانک یہ تبدیلی آئی کہ وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرا نکاح کر دو. اب لوگوں نے ان کا نکاح کر دیا، ان کی شادی کر دی، لیکن لوگوں کے دلوں میں ایک تجسس تھا اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی. لوگ ان بزرگ کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ آپ تو پہلے انکار کرتے تھے نکاح کرنے سے کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتا، لیکن اچانک یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ آپ نکاح کرنے کے لیے تیار کیسے ہو گئے؟ آپ کے دل میں نکاح کرنے کی خواہش کیسے پیدا ہو گئی؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ ایک رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے اور میدان محشر کے اندر سارے لوگ جمع ہیں، ان لوگوں میں میں بھی موجود ہوں اور سب لوگوں کی طرح مجھے بھی شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے. قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا پیاس کی شدت کی وجہ سے کہ اتنے میں اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو مجمع میں صفوں کو چیرتے ہوئے آتے ہوئے مجھے نظر آئے، اور ان کا معاملہ یہ تھا، ان بچوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے سروں پر نورانی رومال تھے اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کٹورے اور سونے کے کوزے تھے. وہ صفوں کو چیرتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے جا رہے تھے اور کسی کو پانی پلاتے تھے ان پیالوں کے ذریعے سے اور کسی کو پانی نہیں پلاتے تھے. تو میں نے بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ مجھے بھی پیاس لگی ہے، مجھے بھی شدت کی پیاس لگی ہے، مجھے بھی پانی پلا دو. تو ان میں سے ایک بچے نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی تمہارا بیٹا نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک اسی کو پانی پلاتا ہے جو اس کا باپ ہوتا ہے. اب وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ان بچوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے. ہم مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے. اب بزرگ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے اسی وجہ سے یہ نیت کی کہ میں بھی نکاح کروں گا، میں بھی شادی کروں گا. ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے اور پھر بچپن میں اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت کے لیے میری شفاعت کا سامان بن جائے، قیامت کے لیے میرا وہ پیش رو ہو جائے اور میرا سفارشی ہو جائے. تو نیتیں یہ ہوں، ہمیں اولاد ملے گی، اولاد ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گی. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کو ایسی تعلیم و تربیت بھی دی جائے. آج ہماری اولاد کے معاملات بھی ناگفتہ بیک ہیں، ایسے معاملات، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر بالکل کوئی توجہ نہیں دی. آج ضرورت اس بات کی بھی ہے. آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مدرسے میں بھیج دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. نہیں، صرف مدرسے میں بھیج دینا کافی نہیں ہے بچوں کو، ہمیں اپنے اعتبار سے بھی، اپنی ذاتی اعتبار سے بھی بچوں کی تربیت کرنی. اگر ہم اپنے بچے کو کچھ غلط کرتا ہوا دیکھیں تو اسے روکیں، اچھے کاموں کی انہیں ترغیب دلائیں، بیٹا ایسا کرنا ہے، اور اچھے کاموں کے فائدے بتائیں کہ ایسا کرو گے تو یہ فائدہ ملے گا، اور برے کاموں کے نقصانات بتائیں کہ یہ کام کرو گے تو یہ برا ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا. تو بچے اچھے کاموں کی طرف آئیں گے، برے کاموں سے دور ہو جائیں گے، اور اس طرح ان کی تربیت ہوگی. اور بات یہ ہے کہ بچہ جو چھوٹا بچپن میں جب ہوتا ہے تو اس کا جو دل ہوتا ہے وہ کوری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اس پر جو آپ لکھ دیں پوری زندگی کے لیے وہ نقش ہو جاتا ہے. تو اگر بچپن میں اچھی باتیں اس کی سلیٹ، دل کی سلیٹ پر لکھی جائے گی تو وہ پوری زندگی اس اچھی بات پر عمل کرتا رہے گا اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ کو ملے گا. آپ نے اپنے بچے کو صحیح تعلیم و تربیت دی ہوگی تو آپ کے انتقال کے بعد وہ آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا، وہ آپ کے لیے قرآن خوانی کرے گا، وہ درود پاک پڑھ کے اس کا ثواب آپ کو پہنچائے گا، وہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کو قبر میں آسانیاں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نکاح یہ ایک عبادت ہے اور اس کی بڑی تاکید آئی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضرت عکاف ابن بشر
तमीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई बीवी है? उन्होंने कहा नहीं। आका ने फरमाया क्या तुम्हारी कोई बांदी है? उन्होंने कहा नहीं। हुजूर ने फरमाया क्या तुम्हारे पास मालो दौलत है, तुम मालदार हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं मालदार हूं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जब तो तुम शैतान के भाई हो, अगर तुम ईसाइयों में होते तो उनके राहिबों में तुम्हारा शुमार होता। राहिब जो संसार से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, जो सन्यास ले लेते हैं, राहिब उनको कहा जाता है, दुनिया और माफिया से ला ताल्लुक होकर जंगलों में चले जाते हैं। तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम ईसाइयों में होते तो उनके राहिबों में तुम्हारा शुमार होता। हमारी सुन्नत तो निकाह करना है, तुम निकाह क्यों नहीं करते? और लोगों में बदतरीन किस्म के लोग वो हैं जो कुंवारे मर जाते हैं, और लोगों में घटिया तरीन लोग वो हैं जो निकाह नहीं करते हैं और बेनिकाह मर जाते हैं। और तुम क्या शैतान से मुकाबला करना चाहते हो? जान लो कि नेक लोगों के मुकाबले में शैतान का सबसे बड़ा हथियार औरतें हैं। वो औरतों के जरिए से नेक लोगों को बहका दिया करता है, लेकिन वो नेक लोग जो शादी कर लेते हैं, जो निकाह कर लेते हैं, तो वो पाकीज़ा हो जाया करते हैं और गुनाहों की गंदगी से दूर हो जाया करते हैं। तो तुम भी निकाह कर लो, वरना तज़ब्ज़ुब के शिकार हो जाओगे, शको शुबा के शिकार हो जाओगे। तो हज़रत अक्काफ इब्न बिश्र तमीमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह आप ही किसी से मेरा निकाह फरमा दीजिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मरियम इब्ने कुलसुम हिमयरी, गालिबन यही नाम है, उनसे हज़रत अक्काफ का निकाह फरमा दिया। तो इससे निकाह की अहमियत का हम अंदाज़ा लगाएं कि निकाह की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में क्या अहमियत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह ना करने वाले को शैतान का भाई फरमाया और सबसे बुरी मौत मरने वाला फरमाया। ये बात भी जहन में रहनी चाहिए। आज हम और आप देखते हैं दुनिया के अंदर, दुनिया के मामलात के अंदर, और ये बात भी जहन में रहे जो मैंने अब ये अर्ज किया कि निकाह मोहब्बत पैदा करने वाला रिश्ता है। निकाह के जरिए से दो लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती, बल्कि दो खानदानों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये ऐसा मुकद्दस और पाकीज़ा रिश्ता है। और जब ये हमदर्दी का जज्बा पैदा हो जाता है, जब खैर खाही का जज्बा पैदा हो जाता है, और आज के माहौल के हिसाब से देखें तो एक उम्र हो जाने के बाद औलाद भी साथ छोड़ देती है। औलाद भी माँ बाप को रखने के लिए तैयार नहीं होती, खिलाने पिलाने के लिए तैयार नहीं होती, और वो उम्र ऐसी होती है कि उस उम्र में किसी के साथ की जरूरत होती है, किसी की रिफाकत की जरूरत होती है। और उस वक्त कोई साथ आता है तो वो रफीक हयात साथ आता है, वो हमारा जिंदगी का जो साथी होता है। बीवी के लिए शोहर काम आता है और शोहर के लिए बीवी काम आती है। ये पूरी जिंदगी के लिए हमारे हमदर्द बनकर और हमारे खैर खा बनकर, एक दूसरे के खैर खा और एक दूसरे के जो है कि हमदर्द बनकर साथ में रहते हैं। और उस वक्त जब शोहर के साथ अगर बीवी हो तो बड़ा सुकून मिलता है, और बीवी के साथ शोहर हो तो उसे इत्मीनान रहता है कि मेरा कोई साथी है, मेरा कोई रफीक जिंदगी है, मेरा कोई रफीक हयात है। और यही तसल्ली जिंदगी गुजारने के लिए काफी हो जाती है। तो बात यही है कि बगैर निकाह के नहीं रहना चाहिए। यही बात है कि सहाबाए किराम बगैर निकाह के गैर शादीशुदा रहने को बहुत ही बुरा समझते थे। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरी जिंदगी के अगर चंद दिन बाकी रह गए हो तो मैं शादी करने को पसंद करूंगा। मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मैं गैर शादीशुदा की हालत में इंतकाल ना करूं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी इस तरह की रिवायत है कि अगर मुझे यकीन हो जाए कि मेरी जिंदगी के सिर्फ 10 दिन बाकी है और मेरी शादी ना हुई हो, तब भी मैं शादी करने को पसंद करूंगा। ये शादी की अहमियत है सहाबाए किराम की निगाह में। ये शादी बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, हमें इसे गुनाहों से, खुराफात से पाक करना है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें उसी वक्त हमें अता फरमाएगा जब हम गुनाहों से दूर रहकर शादी की तकरीबात को मुनक़िद करेंगे। अब साथ में इन सारी बातों के साथ हमें ये जो है कि इस बात का भी लिहाज करना चाहिए कि मर्द पर शोहर होने की हैसियत से बीवी के कुछ हुकूक होते हैं, इसी तरीके से औरत पर बीवी होने की हैसियत से शोहर के कुछ हुकूक होते हैं। उन सारे हुकूक की अदायगी अगर की जाए, सही तौर पर वो हुकूक अदा किए जाएं, तो जिंदगी की गाड़ी सही रास्ते पर चलती रहती है और आखिरकार अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर हुकूक की अदायगी सही तौर पर ना हो तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर गाली गलौज तक मामला तक पहुंच जाते हैं, मार पीट तक मामला पहुंच जाते हैं, यहाँ तक के तलाक़ें भी हो जाया करती हैं। ये किस वजह से हो जाती है? क्योंकि हमने इस्लामी तालीम को अपने पेशे नजर नहीं रखा। इस्लाम के अंदर शोहर के जो हुकूक जो बताए गए, बीवी के जो हुकूक बताए गए, वो हम जानते ही नहीं है तो अमल क्या करेंगे? हमें मालूम ही नहीं है कि शोहर के क्या हुकूक हैं, बीवी के क्या हुकूक हैं।
اسلام نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی. اسلام زندگی کے ہر میدان میں ہمیں جو ہے کہ تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے، ہمیں جو ہے طریقے سکھاتا ہے، اور کسی بھی موڑ پر زندگی میں ہمیں اسلام آزاد نہیں چھوڑتا، مطلق العنان نہیں چھوڑتا کہ تم اپنی مرضی کے حساب سے جو چاہو کرے، بلکہ اسلام نے ہر چیز کے طریقے ہمیں بتائے، ہر چیز کے تعلق سے ہمیں رہنمائی دی اور ہدایت موجود ہے کتابوں کے اندر. تو شوہر کے حقوق بھی بتائے گئے، بیوی کے حقوق بھی بتائے گئے. بیوی کے لیے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے. شوہر اگر کسی جائز کام کا حکم دے تو اگرچہ وہ اس کے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ اس پر عمل کرے اور شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ شوہر کی خوشنودی کے اندر اللہ کی خوشنودی ہے اور شوہر کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے. پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ شوہر کی وفادار رہے اور کبھی اس کی بے ادبی نہ کرے، کبھی گستاخی نہ کرے. اور شوہر اگر کہیں باہر جائے تو اس کے سامان کی حفاظت کرے، اس کے مال و دولت کی حفاظت کرے، اور کوئی بھی سامان شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ دے. اور یہ بھی اس کا حق ہے کہ وہ شوہر کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، بلکہ اپنی ذات کو بھی شوہر کی امانت سمجھ کر اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، اور کسی بھی غیر مرد کو شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں نہ آنے دے. یہ بیوی کے حقوق ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کے سامنے زینت اختیار کرے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھے، میل کچیل کو دور کرے، غسل کرے، اور زینت کی جو چیزیں جس کی اسلام نے اجازت دی ہے وہ چیزیں اختیار کریں، جیسے بالوں کو سنوارنا، بالوں میں کنگھی کرنا، اور آنکھ میں کاجل لگانا، سر میں تیل لگانا، اور کپڑے اچھے طریقے سے پہن لینا. یہ شوہر کے لیے کیا جائے تاکہ شوہر جب اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اسے مسرت کا احساس ہو. آج معاملات یہ ہیں کہ شوہر کے سامنے تو ایک دم پھوہڑ بن کر رہتی ہے، لیکن باہر جب نکلتی ہے تو خوب سج سنور کے نکلتی ہے. اسلام نے سجنے سنورنے کی اجازت دی ہے، لیکن شوہر کے لیے سجنے کی اجازت دی ہے. غیر مردوں کے لیے، اجنبیوں کے لیے سجنے کی ہرگز اجازت نہیں، بلکہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اپنی جو زینت ہے اور زینت کی جو جگہیں ہیں، زیور جہاں پہنا جاتا ہے، یہ غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے. یہ ناجائز و حرام ہے. اگر زینت کرنے کی اجازت ہے تو شوہر کے لیے اجازت ہے. آج اس کو چھوڑ کر گھر میں تو بالکل آپ دیکھتے ہوں گے، گھر کے معاملات ہیں، سب بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں ایسے میلے کچیلے کپڑے بھی پہن لیے جاتے ہیں، غسل کیا نہ کیا، کپڑے صاف کیے نہ کیے، سر میں کنگھی کی نہ کی، کوئی معاملات نہیں. اور شوہر ایسی حالت میں باہر سے تھکا ہارا ہوا آتا ہے اور بیوی کو ایسی حالت میں دیکھتا ہے تو اسے خوشی ہونے کے بجائے غم کا احساس ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب شوہر اس کی طرف نظر کرے تو وہ خوش ہو جائے، اسے مسرت کا احساس ہو. یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لانا چاہیے. کبھی کوئی بات ہو، ضرورت ہو جائے تو ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے اور شوہر کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ یہ ضرورت ہے. دیکھیے، ہمیں اپنے بزرگوں کی زندگی کے اندر اور خاص طور پر اسلام کی جو مقدس خواتین ہیں ان کی زندگی کے اندر ہمیں ساری تعلیمات ملتی ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور جیسے ہی ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ اشک بار ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ رونے کی وجہ کیا ہے، تمہاری آنکھیں اشک بار کیوں ہو گئی؟ تو جانتے ہیں حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ خاتون جنت عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، گزشتہ رات کو میرے اور علی کے درمیان کچھ بات ہو گئی، اور ایسی بات کی وجہ سے علی مجھ سے ناراض ہو گئے جو نادانستہ طور پر جو ہے کہ غلطی سے، بھول سے، بے اختیاری طور پر میری زبان سے نکل گئی تھی. تو علی مجھ سے ناراض ہو گئے، اور جب میں نے دیکھا کہ علی مجھ سے ناراض ہو گئے تو میں ان کو منانے کے لیے معذرت کرنے لگی، ان سے معافی مانگنے لگی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے خوش ہو گئے اور ہنسنے لگے. تو بیوی کو بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ جب شوہر کسی بات پر ناراض ہو جائے تو اسے منانے کی کوشش کرے، اس سے معافی مانگے. اگر نادانستہ طور پر کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی ہے جو شوہر کو بری لگی ہے
تو بیوی کو چاہیے کہ فوراً اس سے معافی مانگے۔ آج کا معاملہ یہ ہو گیا، معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، اور مزید ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے شوہر کے غصے میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ غصے کو کم کرنے کے بجائے غصے کو اور بڑھانے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ تو اسلام کی تعلیم کو اپنانے کا یہی فائدہ ہے کہ معاشرہ اور زندگی یہ سدھر جایا کرتے ہیں اور ان کی اصلاح ہو جایا کرتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ ان کی بزرگان دین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاتون جنت کی یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا، اے میری لخت جگر، جان لے، تو سن لے کہ شوہر کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، اور شوہر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی ہوتا ہے، اور جس دن اور جس رات میں اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ دن اور رات اس عورت کے لیے 1 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ اور وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی ہو، جو اپنی شوہر کی رضامندی کا خیال رکھتی ہے، اس پر نظر رکھتی ہے، وہ عورت اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گی جب تک جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیتی۔ شوہر کو راضی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے، یہ شان ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا کہ شوہر کے ساتھ بیوی کا 1 لمحے کے لیے صرف بیٹھنا یہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا، کھانے کا اصول یہ تھا کہ اس وقت تک 1 لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالتی تھی جب تک حضرت علی اور حضرت حسنین کریمین کھانا نہیں کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ بھی اپنایا جائے، اور جب تک شوہر کھانا نہ کھا لے، یہ ادب کا ایک تقاضا ہے، اور شوہر اور بچے کھانا نہ کھا لے وہاں تک کھانا نہ کھائے۔ ساتھ میں اگر کھانا ہے اور شوہر بلا رہا ہے کھانے کے لیے تو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ادب کا یہ تقاضا ہے، تو یہ طریقہ بھی رہے۔ اور پھر کبھی بھی شکایت کا لفظ زبان پہ نہیں لانا چاہیے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، اتنی محنت و مشقت بھری زندگی، اور آپ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفتار، گفتار اور کردار و اخلاق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ یہ شان ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی عابدہ، زاہدہ، متقی، پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی صابرہ، صبر کرنے والی اور شوہر کی فرما بردار تھی۔ اتنی محنت و مشقت کرتی کہ پورا دن گھر کی صفائی کرتی، گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی، چکی میں آٹا پیسا کرتی، خود کھانا تیار کرتی۔ تو یہ بھی بات ہمارے ذہن میں رہے کہ اگر شوہر صاحب حیثیت نہیں، شوہر اتنا مالدار نہیں ہے، تو بیوی کو گھر کے سارے کام کاج خود ہی کر لینے چاہیے۔ کھانا پکانا ہو، کپڑے دھونا ہو، یا گھر کی صاف صفائی کرنا ہو، نوکرانی کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے شوہر کی حیثیت کے مطابق جو مطالبات ہوں، کسی چیز کی خواہش ہو تو شوہر کی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن کام کاج کیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود عبادتوں میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ پورا دن کام کرتی اور رات کو مصلی بچھاتی، اور مصلی بچھانے کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہوتی، سجدے میں سر رکھتی اور سجدہ اتنا لمبا کرتی کہ فجر کی اذان ہو جایا کرتی۔ اس کے بعد بھی سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ اے پروردگار، فاطمہ کو 1 رات ایسی عطا فرما کہ وہ جی بھر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکے۔ یہ خاتون جنت کا کردار ہے، اسے آج ہماری ماں و بہنوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اتنی محنت و مشقت کرنے کے باوجود دیکھیں زندگی کیسی گزرتی تھی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں تشریف لائے تو کھانے کے لیے کچھ مانگا، تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن ہو گئے گھر میں 1 جو کا دانہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو خاتون جنت کیا کہتی ہیں؟ خاتون جنت عرض کرتی ہیں کہ میری رخصتی کے وقت میرے والد نے مجھے یہ تعلیم دی تھی کہ کبھی بھی اپنے شوہر سے سوال کر کے، یعنی کوئی چیز مانگ کر اسے رسوا مت کرنا۔ اسی تعلیم پر حضرت خاتون جنت نے عمل کیا۔ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاطمہ کو بخار آ گیا، پوری رات بے چینی میں گزری، بے قراری میں گزری، اور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی پوری رات میں فاطمہ کے ساتھ جاگتا رہا، اور آخری پہر کے اندر میں بھی سو گیا، میری بھی آنکھ لگ گئی اور فاطمہ کی بھی آنکھ لگ گئی۔ صبح فجر کی اذان سن کر میں بیدار ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ فاطمہ وضو کر رہی ہے،
میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا، مسجد سے نماز پڑھ کے جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ چکی پیس رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ فاطمہ تمہیں رات بھر بخار تھا اور اتنا تیز بخار ہونے کے باوجود بھی تم نے صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، نماز بھی ادا کی، اور اب چکی پیس رہی ہو، اتنا محنت و مشقت کا کام کر رہی ہو، کہیں تمہاری بیماری میں اضافہ نہ ہو جائے، تو کہیں تمہارا بخار جو ہے یہ اور بڑھ نہ جائے، تمہارا مرض شدت اختیار نہ کر لے. تو جانتے ہیں خاتون جنت نے کہا جواب دیا؟ خاتون جنت عرض کرتی ہیں کہ اگر اللہ جو میں نے وضو کیا ہے اور جو میں نے نماز پڑھی ہے یہ اپنے رب کی اطاعت کے لیے پڑھی ہے، اور جو میں نے یہ روٹی پکا رہی ہوں، یہ جو آٹا پیس رہی ہوں، یہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اور اپنے بچوں کی خدمت کے لیے کر رہی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، آپ کی فرما برداری کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی گوانی کر پڑے تو میں اس کی پرواہ نہیں کروں گی. یہ شان تھی، یہ زندگی ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی. اسی وجہ سے تو ان کا تذکرہ قرآن میں بھی آ جاتا ہے. یہ نمونہ عمل زندگی ہے، ایسی بہترین زندگی ہے. تو پھر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے تعلق سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور پھر کہتے کیا ہیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتے، ہم تم سے کوئی شکر گزاری نہیں مانگتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو انتہائی ترش ہوگا اور بہت ہی سخت ہوگا، یعنی قیامت کے دن کا ہم خوف کرتے ہیں. اس آیت کا پس منظر اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے، تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات علی مرتضی اور آپ کے یہاں جو خادمہ کام کرتی تھی حضرت فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں نے نظر مانی، ان تینوں نے منت مانی کہ اگر حضرات حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر صحت یاب ہو جائیں گے، اگر وہ صحیح ہو جائیں گے، ان کی بیماری دور ہو جائے گی، اگر وہ شفا یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرات حسنین کریمین کی بیماری دور فرما دی، وہ صحت یاب ہو گئے، وہ شفا یاب ہو گئے. اب 3 دن تک روزے رکھنے تھے. مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ بازار میں گئے اور یہ ایک یہودی کے پاس سے 3 سا جو لے کر آئے اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کو پیش کیا. اب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک ایک سا جو تھے ان کا آٹا پیسنے کے بعد ان کی روٹیاں بنائی. لیکن روزانہ ہر دن معاملہ یہ ہوتا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آٹے کی روٹی بنا کر تیار رکھتی، اور افطار کے وقت، روزہ کھولنے کے وقت جب پورے گھر والے روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتے وہ روٹیاں سامنے ہوتی. تو پہلے دن کا معاملہ یہ تھا کہ ایک یتیم آ گیا سوال کرنے کے لیے اور اس نے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے. تو پورے گھر والوں نے وہ روٹی جو افطار کرنے کے لیے رکھی تھی وہ اٹھا کر اس یتیم کو دے دی. دوسرے دن ایک مسکین آ گیا بھوکا، اس کو وہ روٹی دے دی گئی. تیسرے دن ایک قیدی آ گیا تو اس کو وہ روٹی دے دی گئی. اور 3 دن پورے گھر والوں نے پانی پی کر روزہ افطار کیا. یہ زندگی ہے ہمارے اسلاف کی، اور ایسی زندگی ہوتی ہے تو پھر قرآن پاک کے اندر ان کا تذکرہ آتا ہے. تو اگر اپنانی ہے کسی کی زندگی تو ان کی زندگی اپنا، اگر کسی کی زندگی کو نمونہ عمل بنانا ہے تو ان بزرگوں کی زندگی کو نمونہ عمل بنائیں. اگر ان کی زندگی پر ہم نے عمل کیا ہے تو ہماری ازدواجی زندگی بھی کامیاب ہوگی، شادی شدہ زندگی بھی کامیاب ہوگی. تو یہ بیوی کو شوہر کے حقوق کا اس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے، اسی طریقے سے شوہر کو بھی بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اس کی ساری ضرورتوں کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کریں، اور عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کی طاقت کے مطابق ہی اپنی ضرورتوں کو پیش کرے، اس کے نان و نفقہ کا، کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کے لباس کا انتظام کرے، اور جائز حدود کے اندر اس کے علاوہ جو زینت کا سامان ہے اس کا انتظام کرے کہ اس کے اندر بھی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اور کبھی بیوی کی طرف سے کوئی نافرمانی ہو جائے تو نرمی کے ساتھ اس کو سمجھائے، اور نرمی سے سمجھانے کے بعد بھی وہ نہ سمجھے تو بستر الگ کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یہ معاملہ جو بھی ہوں یہ گھر کے اندر ہی رہیں.
ان کی ساری باتیں گھر کے باہر نہیں آنی چاہیے۔ آج معاملات یہ ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ معاملہ ہو گیا، تھوڑا سا لڑائی جھگڑا ہو گیا، کچھ بات ہو گئی تو پورے محلے کے اندر چرچا ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے تو سسرال میں میکے میں خبر پہنچ جاتی ہے۔ یہ گھر جو برباد ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سسرال کی بات میکے میں پہنچتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اپنی ماں و بہنوں سے عرض کرنا چاہوں گا، اگر ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو کبھی بھی سسرال کی بات میکے میں نہیں پہنچنی چاہیے۔ جو یہاں ہوا ہے، جو بھی معاملہ ہوا ہے، اس کو یہیں پر نپٹانا چاہیے، اس کو یہیں پر جو ہے کہ اس کا حل نکالنا چاہیے۔ تو یہاں اگر اس کا حل نکل جائے گا تو پھر بعد میں آگے آسانیاں ہو جائیں گی، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ہمیں اور جو ہے کہ ساری ہماری رکاوٹیں دور فرمائے گا، اور جو خوشگواری پیدا فرمائے گا، خوشحالی پیدا فرمائے گا۔ لیکن بستر الگ کرنے کے باوجود بھی اگر بیوی نہیں مانتی، نافرمانی پر تلی ہوئی ہے، تو مارنے کی بھی اجازت دی ہے اسلام نے، لیکن مارنا ایسا ہو کہ جس میں جسم پر نشان نہ پڑے، جسم پر نشان نہیں پڑنے چاہیے مار کے۔ اگر ہاتھ سے مار رہا ہے یا لکڑی سے مار رہا ہے تو ہلکی مار ماری جائے، یہ صرف تعلیم دینے کے لیے ہو، یہ صرف اس کو سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے ہو، اور یہ بھی اس وقت ہے جب واقعی اس نے کوئی نافرمانی کی ہو اور شوہر حق پر ہو، تب اسے مارنے کی اجازت ہے۔ کبھی معاملات الٹے ہوتے ہیں، بیوی نے کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا ہوتا ہے، بس شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا ہوتا ہے، جبکہ وہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے ناراض ہوا جائے، لیکن شوہر پھر بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس طریقے سے اگر کوئی معاملات ہیں تو پھر سزا دینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کے حقوق کا اگر ہم خیال کریں تو یہ جو زندگی کی گاڑی ہے یہ اپنی پٹری پر، اپنے راستے پر چلتی رہے گی، اور یہ چلتے چلتے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر اسلام کی تعلیمات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اگر ہم زندگی میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری موت بھی کامیاب ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے، ہمارے پاس اسلامی ہیروز موجود ہیں، ہمیں دنیاوی ہیروز کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے طریقوں کو اپنانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس، ہمارے سامنے رسول اللہ کی زندگی موجود ہے، ہمارے سامنے صحابہ کرام کا کردار موجود ہے، ہمارے سامنے بزرگان دین اولیاء کرام کی زندگیاں موجود ہیں، ہمارے سامنے مجاہدین اسلام کے جو ہمت اور حوصلے کے جو واقعات ہیں وہ موجود ہیں۔ عمل کرنا ہے تو ان پر عمل کیا جائے۔ وہ جو بالکل ناکام قسم کے لوگ ہیں جن کی زندگی ہرگز قابل تقلید نہیں، جو دنیاوی اعتبار سے ہیرو کہلاتے ہیں لیکن ان کو ہیرو کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کی زندگی کو ہرگز نہیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام سے اور بانی اسلام سے ہمارے رشتے کو مضبوط فرمائے، ہماری تقریبات کو خرافات سے، گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر موڑ پر ہمیں اسلام کی تعلیمات پر، شریعت مصطفیٰ پر، سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام۔